الحمد لله الذي بين الدين وأكمله وجعل الحق واضحا لمن طلبه والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البيان وأزال الالتباس وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل. آج کا موضوع نہایت اہم، فکری اور علمی نوعیت کا ہے. آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں گفتگو کریں گے جس نے علمی حلقوں میں بحث کو جنم دیا اور جس کے ذریعے بعض دینی مفاہیم کی اصلاح کا دعویٰ کیا گیا. آج کا موضوع ہے کتاب اصلاحی مفاہیم، جو دراصل عربی کتاب مفاہیم یجب ان تصحح کا اردو ترجمہ ہے. ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ گفتگو نہ جذباتی ہے نہ شخصی، بلکہ اصولی اور کتابی ہے. ہم یہاں کسی شخصیت پر نہیں بلکہ افکار اور مفاہیم برباد کر رہے ہیں. اب میں کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے باب سنت و بدعت سے متعلقہ عبارت پڑھتا ہوں، جس میں اس کتاب اور اس کے مندرجات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. کچھ اصلاحی مفاہیم کے بارے میں. سوال: علوی مالکی نام کے ایک مکی عالم کی کتاب کا اردو ترجمہ اصلاحی مفاہیم آج کل زیر بحث ہے. بعض حضرات اس کتاب کو دیوبندی بریلوی نزاع کے خاتمہ میں ممد و معاون قرار دیتے ہیں، تو بعض دوسرے اسے دیوبندی موقف کی تغلیظ اور بریلوی موقف کی تائید اور تصدیق سمجھتے ہیں. صحیح صورتحال سے نقاب کشائی فرما کر ہماری رہنمائی فرمائی جائے. جواب: جی ہاں، مکہ مکرمہ کے ایک عالم شیخ محمد علوی مالکی کی کتاب مفاہیم یجب ان تصحح کافی دنوں سے معرکۃ الآراء بنی ہوئی ہے. پاکستان میں اس کا ترجمہ اصلاحی مفاہیم کے نام سے شائع کیا گیا اور اب ہمارے حلقوں میں اس پر اچھا خاصا نزاع برپا ہے. انواری مدینہ لاہور، الخیر ملتان اور حق چاریار چکوال میں اس سلسلہ میں کافی مضامین شائع ہو چکے ہیں. کتاب کے ناشر جناب پروفیسر الحاج احمد عبد الرحمن زید لطفہ نے اس سلسلہ میں اس ناکارہ کی رائے طلب فرمائی. راقم الحروف نے ان کے خط کے جواب میں اس کتاب پر مفصل تبصرہ کا ارادہ کیا اور چند اوراق لکھے بھی، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کے لیے طویل فرصت درکار ہوگی، اس لیے ایک مختصر سا خط ان کی خدمت میں لکھ دیا. چونکہ اس بارے میں استفسارات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چنانچہ حال ہی میں ایک صاحب کا خط آیا اور اس بارے میں اس ناکارہ سے مشورہ طلب کیا گیا. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا جائے. لہذا ذیل میں پہلے وہ مختصر سا خط دیا جا رہا ہے جو جناب پروفیسر احمد عبد الرحمن کے نام لکھا گیا تھا. اس کے بعد وہ مفصل خط پیش خدمت ہے جو انہی کے نام لکھنے شروع کیا تھا، لیکن اسے ادھورا چھوڑ کر مختصر خط لکھنے پر اکتفا کیا گیا اور اس کی تکمیل بعد میں کی گئی، اور آخر میں چند حضرات کے خطوط اور اس ناکارہ کی جانب سے ان کے جوابات درج کیے جا رہے ہیں. واللہ الموفق لکل خیر و سعادہ. پہلا خط: بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخدوم و مکرم جناب پروفیسر احمد عبد الرحمن صاحب زید لطفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نامہ کرم معاہ ہدیہ مرسلہ اصلاحی مفاہیم کافی دنوں سے آیا رکھا تھا. کثرت مشاغل نے کتاب اٹھا کر دیکھنے کی بھی مہلت نہ دی. ادھر خود طبیعت بھی اس طرف مائل نہ ہوئی. یہ ناکارہ تو طاقی نسیان میں بحفاظت رکھ چکا تھا. یکایک خیال آیا کہ آن جناب منتظر جواب ہوں گے، چنانچہ کتاب کو پڑھا. داعیہ پیدا ہوا کہ اس پر کسی قدر مفصل تبصرہ کروں، مگر مشاغل اس کی اجازت نہیں دیتے. اس لیے مختصراً لکھتا ہوں کہ کتاب کے بعض مباحث تو بڑے ایمان افروز ہے، مگر جناب مصنف نے جگہ جگہ مخمل میں ٹاٹ کے پیوند کاری کیے اور شکر میں اپنے منفرد افکار و مفاہیم کا زہر ملا دیا ہے. لہذا کتاب کے بارے میں اس ناکارہ کی رائے جناب محترم مولانا الحاج الحافظ مفتی عبدالستار دائم مجدہ صدر مفتی جامعہ خیر المدارس ملتان کے ساتھ متفق ہے. یہ کتاب ہمارے اکابر دیوبند کے مسلک و مشرب کی ہرگز ترجمان نہیں،
اور اس سے امت کے درمیان اتحاد و اتفاق کی جو امیدیں وابستہ کی گئی ہے وہ نہ صرف موہوم بلکہ معدوم ہے۔ اس کے برعکس اس ناکارہ کا احساس یہ ہے کہ امت تو امت، یہ کتاب ہمارے احباب کے درمیان منافرت و مغایرت اور تشتت و انتشار کی موجب ہوگی۔ اگر کتاب کے ترجمہ اور اس کی اشاعت سے قبل اس ناکارے سے رائے لی جاتی تو یہ ناکارہ نہ ترجمہ کا مشورہ دیتا نہ اشاعت کا۔ جن حضرات نے اس پر تقریضات ثبت فرمائی ہے، اس ناکارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑھے محض مؤلف کے ساتھ حسن ظن اور عقیدت سے مغلوب ہو کر لکھ دی ہے، اور اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سمجھا نہیں، نہ ہمارے اکابر کے مسلک کو صحیح طور پر ہضم کیا ہے، بلکہ اس ناکارہ کو یہاں تک حسن ظن ہے کہ بہت سے حضرات نے کتاب کے نام کا مفہوم بھی نہیں سمجھا ہوگا۔ اگر ان سے دریافت کر لیا جائے کہ مفاہیم یجب ان تصحح کا کیا مطلب ہے تو شاید تیر نشانے پر نہ لگا سکے، چنانچہ اس کا اردو نام اصلاحی مفاہیم غمازی کرتا ہے کہ فاضل مترجم اس کا مطلب نہیں سمجھے۔ امید ہے کہ اس اجمالی معروضات کے بعد مفصل تبصرے کی حاجت نہ ہوگی۔ دعوات صالحہ کا محتاج اور ملتجی ہو۔ والسلام۔ محمد یوسف عفی اللہ عنہ، 20 رجب 1415 ہجری۔ دوسرا خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مخدوم و مکرم زیدت الطافہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کا گرامی نامی موصول ہوا کئی دن ہوئے، جس میں اس ناکارہ سے اصلاحی مفاہیم کے بارے میں رائے طلب کی گئی تھی، مگر یہ ناکارہ جناب کے حکم کی تعمیل سے بوجوہی چند قاصر رہا۔ نمبر 1، یہ ناکارہ اپنے مشاغل میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ ڈاک کا جواب نمٹانے سے بھی عاجز رہا، اور بعض سوالات ایسے تھے جو ایک مقالے کا موضوع تھے۔ یہ خیال رہا کہ ذرا ان مشاغل سے فرصت ملے تو کتاب کو دیکھوں، تب ہی کوئی رائے عرض کر سکوں گا۔ ایسی عدیم الفرصتی میں ایک ضخیم کتاب کا سرسری پڑھنا بھی مشکل تھا، چونکہ آن جناب کا تقاضا بھی سوہانی روح بنا ہوا ہے، اس لیے دوسرے مشائل سے صرف نظر کر کے کتاب کو دیکھا اور جواب لکھنے کی نوبت آئی۔ نمبر 2، اس ناکارہ کو اکابر سلف کی کتابوں سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، نہ ان کے مطالعہ سے سیری ہوتی ہے، لیکن ہمارے جدید محققین کے اسلوب و انداز سے ایسی وحشت ہوتی ہے کہ ان کی کتابوں کے چند صفحے دیکھنا بھی اس ناکارہ کے لیے اچھا خاصا مجاہدہ ہے، اس لیے اس کتاب کو اٹھا کر دیکھنے ہی کو جی نہیں چاہا۔ نمبر 3، یہ ناکارہ زندگی بھر ملحدین و مارقین سے نبرد آزما رہا، اور اس کا ہمیشہ یہ ذوق رہا کہ تیغ برا بحر ہر زندیق باش، اے مسلمہ پیر و صدیق باش۔ لیکن اپنوں کی لڑائی میں دخل در معقولات سے یہ ناکارہ ہمیشہ کتراتا رہا۔ اصلاحی مفاہیم کے بارے میں بھی اپنے رائے ظاہر کرنے سے پرحذر رہا، کیونکہ یہ کتاب خود ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے حلقے میں بھی متنازع فی بنی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگ جناب صوفی محمد اقبال مہاجر مدنی اس کی پرزور حامی و مؤید ہے۔ انہی کے حکم سے یہ کتاب عربی سے اردو میں نقل کی گئی اور انہی کے حکم سے پاکستان میں شائع کی گئی۔ دوسری طرف حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے عقیدت مندوں کا ایک بڑا حلقہ اس کتاب کو شکر میں لپٹا ہوا زہر قرار دیتا ہے۔ اس ناکارہ کا یہ خیال رہا کہ تیری حیثیت نہ تین میں نہ تیرہ میں، اس لیے اگر تو اس معرکہ سے گریز ہی کرے تو بہتر ہے۔ بقول شاعر عربی شعر۔ چنانچہ قبل عزیز صوفی صاحب زید مجدہ کے احباب کی جانب سے ایک رسالہ اکابر کا مسلک و مشرب شائع ہوا، اور پھر انہی مضامین کو اسلامی ذوق نامی رسالہ کی شکل میں شائع کیا گیا، اور اس ناکارہ سے ان دونوں رسالوں کے بارے میں رائے طلب کی گئی، لیکن ایاز بقدر خویش بشناس کے پیش نظر اس ناکارہ نے مہر سکوت نہیں توڑی اور ان دونوں رسالوں کے بارے میں کچھ لکھنے سے اغماس کیا۔ نمبر 4، دراصل سکوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں، ہر شخص اپنی رائے ایسے جزم اور اتنی پختگی کے ساتھ پیش کرتا ہے
کہ گویا ابھی ابھی جبریل علیہ السلام حکم خداوندی سے نازل ہوئے ہیں۔ جب اپنی رائے پر جزم و وثوق کا یہ عالم ہو تو دوسرے کی رائے کو کون اہمیت دیتا ہے؟ اختلاف کرنے والا خواہ کتنا بڑا عالم ربانی ہو اور نہایت اخلاص کے ساتھ اختلاف رائے کا اظہار کرے، اس کو الا ماشاء اللہ ہوائے نفس اور کبر و حسد پر محمول کیا جاتا ہے۔ ایسی فضا میں تنقیدی و اصلاحی رائے تو مفید و کارگر ہوگی نہیں، البتہ قلوب میں منافرت اور فتنہ میں اضافے کا سبب ضرور بنے گی۔ اس لیے اس ناکارہ نے ایسے نزاعی امور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو حرز جان بنا رکھا ہے۔ مشکات صفحہ 437، ترجمہ: نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے بچتے رہو، یہاں تک کہ جب دیکھو کہ حرص و آڑ کی اطاعت اور خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے اور دنیاوی مفاد کو ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر صاحب رائے اپنے رائے پر نازا ہے، اور تم دیکھو کہ کام ایسا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، تو اپنی فکر کرو اور عوام کے قصے کو چھوڑ دو۔ حضرات سلف میں یہ مقولہ معروف تھا کہ اپنی رائے کو متہم سمجھو۔ یہ حضرات اپنی فہم کو ناقص اور اپنے رائے کو علیل جانتے تھے اور ہمیشہ اس کے منتظر رہتے تھے کہ کوئی ان کو غلطی سے آگاہ کرے تو وہ اس سے رجوع کر لے۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جلالت قدر اور علوی مرتبت کے باوصف فرماتے تھے کہ ابتدائی دور میں حضرت حکیم الامت سے تعلق سے قبل مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات میری کتابوں کو دیکھ کر غلطیوں کی نشاندہی کر دے تو میں اپنی زندگی میں ان سے رجوع کا اعلان کر دوں۔ عارف باللہ حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ فرماتے تھے کہ ایک بار مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیانات میں ایک مضمون لکھا، بعد میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بات جو آپ نے لکھی ہے یہ آپ کے شان کے خلاف ہے۔ فوراً کہنے لگے کہ غلطی ہوئی، معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں ہوگی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو نقل کر کے فرماتے تھے کہ بھائی مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ فقرہ دہراتے، یہ ہمارے ان اکابر کے واقعات ہیں جن کو ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا۔ ہمارے شیخ برکت العصر قطب العالم مولانا محمد زکریا مہاجر مدی قدس سرہ کے ہاتھوں مستقل اصول تھا کہ جب تک ان کی تحریر فرمودہ کتاب کو دو محقق عالم دیکھ کر اس کی تصدیق و تصویب نہیں فرما دیتے تھے وہ کتاب نہیں چھپتی تھی۔ اسی سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف سلف صالحین رحمت اللہ علیہ کی بے نفسی، اخلاص و للہیت اور فنائیت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اب ہمارے ہاں استبداد رائے کا ایسا غلبہ ہے کہ نہ کوئی کسی کی سننے کو تیار نہ ماننے کو، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے یہ ناکارہ اپنے احباب کے درمیان متنازع فی مسائل میں اظہار رائے سے ہچکچاتا ہے کہ اول تو اس ناکارہ کی رائے کی کوئی قیمت ہی نہیں، پھر اظہار رائے سے اصلاح کی توقع بہت کم ہوتی ہے، بلکہ اگر اپنی رائے کسی صاحب کے خلاف ہوئی تو قلوب میں منافرت پیدا ہونے کا خطرہ قوی ہے۔ حیات الصحابہ جلد 2 صفحہ 120 میں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کا ایک خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام نقل کیا ہے، جس کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آخری زمانہ میں اس امت کا یہ حال ہو جائے گا کہ ظاہر میں بائی بائی ہوں گے اور باطن میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ہم نے یہ خط آپ کی ہمدردی و خیرخواہی کے لیے لکھا، خدا کی پناہ کہ آپ اس کو کسی اور چیز پر محمول کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ آخری زمانے کے بارے میں آپ حضرات نے جو کچھ لکھا ہے آپ اس کے مصداق نہیں، اور نہ یہ وہ زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں رغبت و رہبت ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کی رغبت ایک دوسرے سے دنیاوی مفادات کی غرض سے ہوگی۔ بلا شبہ آپ حضرات نے جو کچھ لکھا ہے وہ خیرخواہی و ہمدردی کے طور پر لکھا ہے اور مجھے اس سے استغنا نہیں، اس لیے از راہ کرم مجھے لکھتے رہا کیجیے۔ الغرض مذکورہ وجوہات کی بنا پر یہ ناکارہ اصلاحی مفاہیم کے بارے میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے میں متعمل تھا، اور جی یہی چاہتا کہ میں کچھ نہ لکھوں، لیکن پھر خیال ہوا کہ آپ منتظر جواب ہوں گے
اور آپ کو جواب نہ ملنے کی شکایت ہوگی، اس لیے محض امتثال حکم کے لیے لکھتا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا اور میری تحریر کیا۔ دعا کرتا ہوں کہ میری یہ تحریر فتنہ میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، وہ رحیم و کریم میری تحریر کے شر سے اپنے بندوں کو محفوظ فرمائے اور میری غلطیوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ انہ رحیم ودود۔ کتاب اصلاحی مفاہیم کے سرسری مطالعے سے اس ناکارہ نے جو امور نوٹ کیے، اگر ان پر مفصل گفتگو کی جائے تو اچھی ضخیم کتاب بن جائے گی۔ اس لیے جزیاتی مسائل پر گفتگو کرنے کے بجائے چند اصولی امور کی نشاندہی پر اکتفا کروں گا، واللہ ولی التوفیق۔ اول، جناب مصنف سعودیہ میں اقامت پذیر ہے اور اس ماحول میں ایسے حضرات کی آواز غالب ہے جو ذرا ذرا سی باتوں پر شرک کا فتویٰ صادر کرتے ہیں، توسل کا شد و مت سے انکار کرتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کے ارادے سے سفر کرنے کو بھی روا نہیں سمجھتے۔ جناب مصنف کا مطمح نظر ان حضرات کی تشدد پسندی کی اصلاح ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دلائل کے ساتھ ان حضرات کی رویہ میں لچک اور اعتدال پیدا کیا جائے۔ ہندو پاک کا خرافاتی ماحول جناب مصنف کے سامنے نہیں اور وہ اس سے واقف نہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے عوام کیسی بدعات و خرافات میں مبتلا ہے، اس لیے ان عوام کی اصلاح جناب مصنف کے پیش نظر نہیں۔ اس لیے فطری بات ہے کہ جناب مصنف کی تحریر میں سلفی حضرات کی شدت بیجا کی اصلاح کی کوشش تو نظر آتی ہے کہ یہی ان کی کتاب کا اصل موضوع ہے، لیکن عوام کی غلط روی و کچھ فکری کی اصلاح ان کی تحریر میں نظر نہیں آتی۔ اس کے برعکس ہمارے اکابر دیوبند کو دونوں فریقوں کے افراط و تفرید سے واسطہ رہا، سلفی حضرات کی شدت و خشکی سے بھی اور عوام کی عامیانہ روش سے بھی۔ اس لیے ہمارے اکابر رحمت اللہ علیہ افراط و تفرید کے درمیان راہ اعتدال پر قائم رہے اور انہوں نے بڑی خوبصورتی و کامیابی کے ساتھ میزان اعتدال کے دونوں پلوں کو برابر رکھا۔ درکف جامع شریعت، درکف سندان عشق، ہر ہو سنا کے نہ داند جامو سندان باختن۔ الغرض ان متنازع فی مسائل میں جو اعتدال و توازن ہمارے اکابر رحمت اللہ علیہ کے ہاں نظر آتا ہے، اسے یہ ناکارہ لسان المیزان سمجھتا ہے۔ یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مصنف کی یہ کتاب ہمارے اکابر رحمت اللہ علیہ کے ذوق و مسلک کی ترجمان نہیں، بلکہ اس کا پلہ اہل بدعت کی طرف جھکا ہوا ہے۔ لہذا جن حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ مالکی صاحب کی یہ کتاب ہمارے اکابر رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے، اس ناکارہ کے خیال میں ان حضرات نے نہ تو ہمارے اکابر رحمت اللہ علیہ کے مسلک و مشرب کو ٹھیک طرح سے ہضم کیا ہے اور نہ انہوں نے مالکی صاحب کی کتاب ہی کو دقت نظر سے پڑھا ہے۔ دوم، کتاب پر بہت سے بزرگوں کی تقریریں ثبت ہے جن کو ایک نظر دیکھنے کے بعد قاری مرعوب ہو جاتا ہے۔ ان بزرگوں کی تقریر و تصدیق کے بعد مجھ ایسے کم سواد کے لیے بظاہر اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن اس ناکارہ کے خیال میں جن بزرگوں نے اس کتاب پر تقریریں ثبت فرمائی ہے، انہوں نے حرفاً اس کتاب کا مسودہ پڑھنے اور جناب مصنف کے مقاصد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں فرمائی، یا تو ان بزرگوں نے کتاب کا مسودہ دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی یا ان کو غور و تأمل کا موقع نہیں ملا۔ محض جناب مصنف کی عقیدت و احترام میں یا بعض کسی لائق احترام بزرگ کی تقریر دیکھ کر انہوں نے بھی کتاب پر سواد کر دیا۔ ایسی تقریریں لائق اعتنا نہیں۔ آج کل محض مصنف کے ساتھ حسن ظن کی بنیاد پر تقریریں لکھنے کا عام رواج ہے اور اس ناکارہ کے نزدیک یہ روش لائق اصلاح ہے اور یہ رواج لائق ترک ہے۔ خود اس ناکارہ کو ذاتی طور پر اس کے ناخوشگوار نتائج کا تجربہ ہوا ہے۔ اس ناکارہ کا ذوق خود اپنی کتابوں کے بارے میں یہ رہا ہے کہ اپنی کسی کتاب پر اپنے بزرگوں کو بطور تبرک چند کلمات لکھنے کی کبھی زحمت نہیں دی، نہ اس کی فرمائش کی، کیونکہ ہمیشہ یہ خیال رہا کہ ان اکابر کے بے حد قیمتی اوقات میں اتنی گنجائش کہا کہ مجھ ایسے نابکار کی جولیدہ تحریر پڑھے اور اپنی قیمتی اوقات کا خون کرے، لا محالہ بغیر پڑھے ہی کلماتی تبرک تحریر فرمائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نادان کی غلطیاں میرے بزرگوں کے سر آن پڑے گی۔ چنانچہ اس ناکارہ کا رسالہ اختلاف امت اور صراط مستقیم جو تمام اکابر نے پسند فرمایا،
اور ہند پاک کے بہت سے ناشرین نے ہزاروں کی تعداد میں اسے شائع کیا، مگر اس ناکارہ نے کسی بزرگ سے تقریر نہیں لکھوائی۔ سنا ہے کہ ہمارے شیخ برکت العصر نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں بھی یہ پورا رسالہ حرفاً حرفاً پڑھا گیا اور حضرت نور اللہ مرقدہ کے سامعہ مبارک سے گزرا، لیکن اس ناکارہ کے دل میں کبھی اس کی ہوس پیدا نہیں ہوئی کہ کسی بزرگ سے اس پر تقریر لکھوائی جائے اور اپنے کوٹے سکے کو بزرگوں کی تقریزات کی مہر سے چالو کیا جائے۔ اس ناکارہ کی 2 کتابوں پر میرے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ تحریر فرمایا تھا، مگر میری خواہش اور فرمائش کے علی الرغم اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ الغرض کتاب پڑھے بغیر اس پر تقریزیں لکھوانے اور لکھنے کا رواج اس ناکارہ کے خیال میں صحیح نہیں، یہ روش لائق اصلاح ہے۔ اس ناکارہ کا خیال ہے کہ جناب علوی مالکی صاحب کی کتاب مفاہیم یجب ان تصحح عربی پر تقریزات کا جو انبار نظر آ رہا ہے، یہ جناب مصنف کے احترام میں بغیر کتاب پڑھی لکھی گئی ہے یا کسی لائق احترام شخصیت کو دیکھ کر ان کی تقلید میں سواد کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر یہ ناکارہ اس کتاب کے بارے میں ایسی رائے کا اظہار کر رہا ہے جو تقریر لکھنے والے بزرگوں کی توثیق و تصدیق کے خلاف ہو، تو اس کو ان بزرگوں کے حق میں سوء ادب کا ارتکاب نہ سمجھا جائے اور نہ ان اکابر کے علم و فضل کے منافی قرار دیا جائے، کیونکہ بزرگوں ہی کا ارشاد ہے کہ گاہ باشد کے کودک نادا بغلط بر ہدف زند تیرے سوم۔ اوپر غرض کر چکا ہوں کہ جناب مصنف کا اصل مدعا صلفاء حضرات کی تشدد کی اصلاح ہے، جو زیر بحث مسائل میں ان کے ہاں پایا جاتا ہے اور جس میں وہ کسی نرمی اور لچک کے روادار نہیں۔ جناب مصنف ان کو اپنی اس شدت میں فی الجملہ معذور بھی سمجھتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں ان کو ہم اپنے حسن ظن کی بنا پر معذور سمجھیں گے اور کہیں گے کہ نیت تو ان کی صحیح ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس طرح ان لوگوں نے کیا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ ان حضرات سے ایک بات رہ گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں حکمت و مصلحت اور عمدہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اصلاحی مفاہیم صفحہ 49۔ یہ 2 اصول جو جناب مصنف نے کتاب کے آغاز ہی میں قلم بند کیے ہیں، بڑے ہی قیمتی اور زرعی اصول ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ داعیانہ اسلوب کی روحی رواں ہے۔ ایک یہ کہ اپنے مخالفین، ناقدین، بلکہ مکفرین تک کے بارے میں بھی یہ حسن ظن رکھا جائے کہ ان کی تنقید کا منشا اگر اخلاص سے اور وہ واقعتاً رضائے الہی کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ معذور ہے بلکہ انشاءاللہ ماجور بھی۔ دوم یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے بلند پایا کام میں بھی حکمت و مصلحت کے مطابق احسن سے احسن طریق اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ جناب مصنف نے جس داعیانہ اسلوب کی نشاندہی فرمائی ہے وہ خود بھی اس کی پابندی فرمائیں گے اور ان کی یہ کتاب اسلوبی دعوت کا شاندار مرقع ہوگی اور وہ متنازع فی مسائل کو قلم بند کرتے ہوئے ایسا عمدہ طریق اپنائیں گے کہ ان کی بات بڑی خوشگواری سے ان کے قاری کے گلے سے اتر جائے۔ بلا شبہ فطری طور پر ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جس بات کو ہم حق اور صحیح سمجھتے ہیں دوسرے لوگ بھی اس کی حقانیت کے قائل ہو جائے، لیکن ہم اپنی بات احسن طریق سے مخاطب کو سمجھانے کے مکلف ہے، اس کو منوانے کے ہم مکلف نہیں۔ ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنی بات مخاطب کے سامنے پیش کر دی، ہم اپنے فریضہ سے سبکدوش ہو گئے۔ آگے اسے مخاطب مانتا ہے یا نہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کی ثوابدید ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ جناب مصنف جن حضرات کو حسن ظن کی بنا پر معذور سمجھتے ہیں انہی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے داعیانہ اور مصلحانہ انداز تخاطب اختیار نہیں فرمایا بلکہ مناظرانہ و مجادلانہ انداز اختیار کیا ہے، اور اگر یہ بات یہی تک محدود رہتی تب بھی فی الجملہ اسے گوارا کیا جا سکتا تھا، مگر افسوس ہے کہ جناب مصنف نے اپنی تحریر میں ترشی بلکہ تلخی کا عنصر اس قدر تیز کر دیا ہے کہ یہ توقع از بس مشکل ہے کہ ان کی بات ان کے مخاطب کے گلے سے بآسانی اتر جائے گی۔ مصنف نے شاید ہی کوئی نکتہ ایسا اٹھایا ہو جس میں انہوں نے اپنی مخالفوں کو جاہل، غبی، کم عقل، کم فہم، تنگ نظر، بد فہم جیسے خطابات سے نہ نوازا ہو۔ مثلاً خالق و مخلوق کا مقام کے زیر عنوان یہ ذکر کرتے ہوئے
کہ حق تعالی شانہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہے جن کی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے افراد بشر سے ممتاز ہے۔ مصنف لکھتے ہیں یہ امور بہت لوگوں پر ان کی کم عقلی، کم فہمی، تنگ نظری اور بد فہمی کی وجہ سے مشتبہ ہو گئے، تو انہوں نے جلدی سے ان امور کے قائلین پر فکر اور ملت اسلامیہ سے خروج کا حکم لگا دیا۔ اصلاحی مفاہیم صفحہ 57۔ ایک جگہ مخالفین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے یہ واضح جہالت ہے۔ اصلاحی مفاہیم صفحہ 65۔ مترجم کا یہ ترجمہ اصل عربی متن کے مطابق نہیں، اصل متن کے الفاظ یہ ہے وَهَذَا جَهْلٌ مَحْضٌ، اور یہ محض جہالت ہے یا خالص جہالت ہے۔ اور ایک اور جگہ لکھتے ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ جہالت و تعنت ہے۔ مفاہیم عربی صفحہ 92۔ الغرض کتاب میں مسلسل یہی انداز چلا گیا ہے اور جناب مصنف نے اپنے موقف سے اختلاف رکھنے والوں کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے میں کسی تکلف سے کام نہیں لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جناب مصنف کے پیش نظر واقعی اس طبقہ کی اصلاح ہے تو ان کی اصلاح اس اندازی گفتگو سے مشکل ہے۔ بقول غالب نکالا چاہتا ہے کام طعنوں سے تو اے غالب، تیرے بے مہر کہنے پر بلا و مہربا کیوں ہو۔ اس ناکارہ کا خیال ہے کہ سعودیہ کے جن متشدد حضرات کی اصلاح کے لیے جناب مصنف نے خامہ فرسائی کی ہے وہ اس کتاب کے مطالعے سے اصلاح پذیر نہیں ہوگے، بلکہ ان متوحش الفاظ و خطابات کو پڑھ کر ان کے موقف میں مزید شدت پیدا ہو جائے گی۔ اس کتاب کی خلاف جوابی کتب و رسائل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ادھر کچھ عرب حضرات مصنف کی تائید و حمایت میں کڑے ہو جائیں گے اور قلبی جہاد کریں گے۔ یوں یہ کتاب متعلقہ حلقہ کی اصلاح کے بجائے ایک نئے مورکہ کارزار کی راہ ہموار کرے گی۔ یہ تو سعودی ماحول میں اس کتاب کے آثار و نتائج ظاہر ہوں گے۔ جہاں تک ہمارے ہندو پاک کے ماحول کا تعلق ہے، میں اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ ان متنازع فی مسائل میں یہاں تین فریق پہلے سے موجود ہے۔ ایک گروہ انہیں سلفی حضرات کا ہے جن کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے، ان پر تو وہی اثرات ہوں گے جو ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ دوسرا گروہ وہ ہمارے اکابر دیوبند کا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ کتاب ہمارے اکابر رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق و مشرب کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی۔ دیوبندی حلقہ میں یہ کتاب افتراق و انتشار کو جنم دے گی۔ کچھ حضرات اس کتاب کی تائید و حمایت میں اکابر دیوبند کے مسلک کو اس کتاب کے مطابق ڈالنے کی سعی فرمائیں گے اور کچھ حضرات اس سے برات کا اعلان و اظہار فرمائیں گے۔ یوں اہل حق کے طبقہ میں ایک نئی انتشار و خلفشار کا دروازہ کھلے گا۔ البتہ تیسرا گروہ بریلوی حضرات کا ہے، وہ اپنے موقف کی تائید و حمایت اور ہمارے اکابر رحمۃ اللہ علیہ کی تجہیل و تحمیق کے لیے اس کتاب کے خوب حوالے دیں گے اور کتاب پر ثبت شدہ باری برکم تقریرات کے ذریعے ان کو دیوبندی حلقہ پر الزام قائم کرنے میں اچھی خاصی آسانی ہو جائے گی۔ کاش کہ تبعات سے پہلے اس سلسلے میں مشورہ کر لیا جاتا تو اس ناکارہ کی رائے میں اس کی اشاعت آپ کی جانب سے نہ ہوتی۔ چہارم، جس طرح ہر شیخ کی نسبت اپنا ایک خاص رنگ رکھتی ہے جو اس شیخ کے حلقہ کے اکثر منتسبین پر نمایاں ہوتی ہے، مثلا رائے پوری حضرات کی نسبت کا رنگ ان کے حلقہ پر اس قدر نمایاں ہے کہ آدمی دور ہی سے دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ حضرات رائے پوری سلسلہ سے منسلک ہے۔ اسی طرح حکیم الامت تانوی قدس سرہ کے حلقہ پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کا رنگ اتنا نمایاں ہے کہ ایک صاحبی بصیرت آسانی سے پہچان لیتا ہے کہ ان حضرات پر حضرت حکیم الامت کا رنگ غالب ہے۔ وعلی ھذا الغرض جس طرح ہر شیخ کی نسبت کا ایک رنگ ہوتا ہے، اسی طرح ہر مصنف کا بھی ایک خاص رنگ ہوتا ہے جو اس کے حلقۂ عقیدت پر غالب اور نمایاں ہوتا ہے۔ مودودی صاحب کی تحریر کا ایک خاص رنگ ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحریر کا ایک خاص رنگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جناب علوی مالکی صاحب نے بھی زیر گفتگو کتاب مفاہیم میں اپنا ایک خاص رنگ بھرا ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کر چکا ہوں، یعنی اپنے موقف سے اختلاف رکھنے والوں کو کم عقل، کم فہم، تنگ نظر، جاہل، بد فہم
اور متعنت سمجھنا۔ اب جو حضرات جناب مالکی صاحب سے عقیدت و ارادت رکھتے ہوں گے وہ اسی رنگ کو اپنائیں گے اور یہی رنگ ان پر غالب ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جناب مصنف سے فرط عقیدت کے بنا پر ان سے ذرا سا اختلاف کرنے کو بھی تنگ نظری، جہالت و بدفہمی پر محمول کریں گے، یا اس اختلاف کا منشا زد و عناد اور تعنت و ہٹ درمی کو قرار دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جن حضرات پر یہ رنگ غالب ہو وہ دوسرے کی بات کو نہ تو صبر و تحمل سے سنیں گے، نہ مسئلے کے دلائل پر غور کریں گے، نہ ان کے لیے ہمارے اکابر رحمت اللہ علیہ کا حوالہ مفید ہوگا، کیونکہ جب ان حضرات کے دل میں بطور عقیدت یہ بات جم گئی ہے کہ جناب محمد علوی مالکی صاحب ہی عاقل و فہیم ہے، وہی عالم و خوش فہم ہے اور وہی منصف و وسیع النظر ہے، تو ان کے مقابلے میں دوسروں کی بات کیا وقت رکھے گی۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے تصور ہی سے یہ ناکارہ پریشان ہے کہ جناب علوی صاحب کے عقیدت مندوں سے افہام و تفہیم کی کیا صورت کی جائے اور ان کے دل پر کس طرح دستک دی جائے۔ واللہ المستعان ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس پریشانی میں اس وقت دوچند اضافہ ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے حلقہ ہی کے حضرات جناب مالکی صاحب کے دامی عقیدت و محبت کے اسیر ہے اور اپنے اکابر رحمت اللہ علیہ کے مسلک و مشرب کو علوی صاحب کے نظریات پر ڈال رہے ہیں۔ فإلی اللہ المشتکی، کاش اللہ تعالی ہمیں تواضع و فنائیت جو ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کا خصوصی رنگ تھا اس کا کوئی سما بھی نصیب فرما دے تو آپس کی تشدد و انتشار کے منحوس سائے سے ہم محفوظ رہے۔ پنجم، اس ناکارہ نے یہاں تک جو کچھ لکھا وہ یہ سمجھ کر لکھا کہ جناب شیخ محمد علوی مالکی صاحب خوش عقیدہ عالم ہے اور ان کے پیش نظر صرف متشدد حضرات کی اصلاح ہے، لیکن حق چاریار میں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین مدظ اللہ العالی نے بریلوی مکتب کے رسالہ ماہنامہ جہان رضا لاہور کے حوالے سے یہ عجیب و غریب انکشاف کیا ہے کہ جناب مصنف محمد علوی مالکی دراصل بریلوی عقیدہ کے حامل اور فاضل بریلوی جناب مولانا احمد رضا خان مرحوم کے بیک واسطہ خلیفہ ہے، اور جناب علوی صاحب کے فاضل بریلوی سے عقیدت کا یہ عالم ہے کہ علوی صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ترجمہ: ہم امام احمد رضا کو ان کی تصانیف اور تالیفات کے ذریعے جانتے ہیں، پس ان سے محبت رکھنا سنت کی علامت ہے اور ان سے عناد بدعت کی نشانی ہے۔ اس تحریر کے بعد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین مدظ اللہ العالی کے پورے مضمون کا فوٹو ماہنامہ حق چاریار سے نقل کیا جا رہا ہے۔ حضرت قاضی صاحب مدظ اللہ العالی کے اس انکشاف کے بعد غور و فکر کا زاویہ یکسر بدل جاتا ہے اور صاف نظر آنے لگتا ہے کہ نمبر 1، اصلاحی مفاہیم دراصل بریلوی مکتبی فکر کی ایک فاضل اور جناب مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم کی ایک غالی عقیدت مند کی تالیف ہے جو بریلوی عقائد و نظریات کی نشر و اشاعت کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ نمبر 2، اس کتاب کا مدعا صرف سلفیوں کے تشدد کی اصلاح نہیں، یعنی جیسا کہ میں نے بطور حسن زن اس کا اوپر اظہار کیا تھا، بلکہ اس کا اصل ہدف دیوبندی حضرات کے مقابلہ میں بریلوی حضرات کے نقطہ نظر کی بھرپور حمایت و تائید ہے۔ نمبر 3، جاہل، غبی، کم فہم، بد فہم اور متعنت وغیرہ الفاظ کی تکرار سے مقصود دراصل اکابر دیوبند یعنی حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی سے ہمارے شیخ برکت العصر مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی تک تمام اکابر نور اللہ مراقدہم کی تجہیل و تمحیق ہے۔ نمبر 4، جناب مصنف نے دیوبندی حضرات کی تقریضوں کا جو انبار لگایا ہے اس کی اصل غرض بھی ظاہر ہوتی ہے کہ تقریضات کا یہ اہتمام دراصل اکابر دیوبند رحمت اللہ علیہ کے خلاف خود دیوبند حضرات سے اجتماعی فتویٰ لینا ہے تاکہ یہ تمام تقریض کنندگان بھی اپنے اسلاف کو جاہل و نادان قرار دینے میں متفق ہو جائے۔ نمبر 5، بریلوی حضرات کے خیالات سعودی مشائخ کے بارے میں سب کو معلوم ہے، لیکن جناب مصنف علوی مالکی نے از راہ احتیاط شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑے احترام سے لیا ہے اور جگہ جگہ ان کے حوالوں سے اپنی کتاب کو مرصع و مزین کیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو مولانا احمد رضا خان بریلوی کی محبت کو سنی ہونے کی اور ان کی مخالفت کو بدعتی ہونے کی علامت قرار دیتا ہو،
اس سے ان سعودی اکابر کی مدح و تحسین کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ شاید ان کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر سعودی ماحول میں اس کتاب کا شائع ہونا مشکل تھا۔ نمبر 6، میرے محترم بزرگ جناب صوفی اقبال صاحب زید مجدہ اور ان کے رفقا جو جناب مصنف علوی مالکی صاحب کی کتاب کے بے حد مداح ہے اور اس کی نشر و اشاعت میں سعی بلیغ فرما رہے ہیں، ان کو بھی اس ناکارہ کی طرح جناب مصنف سے حسن ظن رہا ہوگا اور یہ خیال ہوا ہوگا کہ یہ بزرگ یعنی جو بہت سی نسبتوں کے جامع ہے، سلفی تشدد کے مقابلے میں جہادی کبیر فرما رہے ہیں، اس لیے حتی الامکان ان کی اعانت واجب ہے۔ ان حضرات کو جناب مصنف کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی، کیونکہ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ حبس باطن نہ گردید صالحہ معلوم۔ اگر یہ روایت صحیح ہے کہ جناب صوفی صاحب زید مجدہ جناب علوی مالکی صاحب کے باقاعدہ حلقہ بگوش بن گئے ہیں، تو یہ بھی اسی ناواقفی اور حقیقت تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ مجھے توقع ہے کہ جلد یا بدیر جیسا ان پر اصل حقائق منکشف ہوں گے تو یہ حضرات اپنے موقف پر نظر ثانی میں کسی پس و پیش کا اظہار نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 7، جب شیخ علوی مالکی صاحب کا بریلوی طبقہ سے منسلک ہونا عالم آشکارا ہو چکا ہے تو ان کی کتاب کے نکات پر دیوبندی بریلوی اتحاد و مفاہمت کی دعوت دینا دراصل دیوبندیوں کو بریلوی حضرات کے موقف کی حقانیت کے تسلیم کرنے کی دعوت دینا ہے، اور یہ بات بھی کچھ کم عجوبہ نہیں کہ یہ یک طرفہ دعوت دیوبندی اکابر کے منتسبین کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ مولانا احمد رضا خان مرحوم کی جماعت کا ایک فرد بھی اس دعوت میں نمایاں نہیں، اس لیے دوسرے لفظوں میں بلا تکلف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دیوبندیوں کو بریلوی بن جانے کی دعوت ہے، اور یہ کہ ہمارے اکابر جو بدعات کے طوفان کے مقابلہ میں اب تک صدی سکندری بن رہے ہیں، اب اس دیوار کو توڑ دیا جائے اور عوام کو بدعات کی وادیوں میں بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے۔ ولا فعل اللہ ذالک۔ اس ناکارہ نے ارتجالاً چند نکات عرض کر دیے ہیں، دل کو لگے تو قبول فرمائیے، ورنہ کلائے بد بریش خاون۔ امید ہے مزاجی سامی بعافیت ہوں گے۔ والسلام، محمد یوسف عفی اللہ عنہ۔ تیسرا خط، جناب حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب مدظ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی مبارک میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد عرض ہے کہ میں یہ عریضہ نہایت دکھ کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ ایک عرصہ سے حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا مرید ہوں اور حضرت سے محبت بھی ہے، ان کے بارے میں دل بالکل صاف ہے، لیکن کتاب اصلاحی مفاہیم کی تائید کی وجہ سے ایک عالمی دین کہتے ہیں کہ اب ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں رہا، لہذا تمہاری بیعت درست نہیں۔ حضرت نے مجھے جو معمولات بتائے ان پر عمل کر رہا ہو، آپ بھی اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے عرض ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے لیے جو راستہ اختیار کرنا چاہیے ارشاد فرمائیے، کیونکہ آپ کو بھی حضرت اقدس شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے دولت خلافت نصیب ہوئی ہے، اس لیے بہتر رائے دیں گے۔ شکریہ، آپ کا بزرگوں کا عقیدت مند ایک بندہ خدا۔ نوٹ: یہ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف بھی ذہن بناتے ہیں، اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ جواب: محترم و مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن مدظ اللہ کے ساتھ اس ناکارہ روح سیاہ کو بھی نیازمندی کا تعلق ہے، وہ میرے خواجہ تاش ہے اور اس ناکارہ سے کہیں بہتر و افضل ہے، تاہم اصلاحی مفاہیم کے مضامین سے اس ناکارہ کو اتفاق نہیں، اور یہ ہمارے اکابر رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب العالم گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے لے کر ہمارے شیخ برکت العصر قطب العالم قدس سرہ تک کے مذاق و مشرب کے قطعاً خلاف ہے۔ اس ناکارہ نے کتاب کے ناشر مولانا احمد عبد الرحمن صدیقی زید لطفہ کے اصرار پر اس کتاب کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار ان کے نام ایک خط میں کر دیا ہے۔ کتاب کے مصنف جناب علوی مالکی صاحب دراصل بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ سنا ہے کہ ہمارے صوفی محمد اقبال صاحب زید مجدہ ان سے باقاعدہ بیعت ہو گئے، اس لیے ان کی کتاب کی اشاعت کرنے لگے۔ واللہ اعلم۔ یہ روایت کہاں تک صحیح ہے؟ جناب مولانا عزیز الرحمن صاحب زید مجدہ صوفی صاحب سے بہت ہی اخلاص رکھتے ہیں، اس لیے وہ بھی اپنے رفقا کے ساتھ اس کی پرزور معید ہو گئے اور اس تحریک کا نام دیوبندی بریلوی اتحاد کی مخلصانہ کوشش رکھ لیا، حالانکہ ہمارے اکابر رحمت اللہ علیہ کی طرف سے تو کبھی افتراق ہوا ہی نہیں تھا۔
کہ ان کو اتحاد کی دعوت دی جائے۔ جن حضرات یعنی بریلویوں کی طرف سے افتراق ہوا تھا ان کو اتحاد کی دعوت و تلقین ہونی چاہیے۔ بہرحال اس ناکارہ کے خیال میں یہ بزرگ جو اصلاحی مفاہیم کی بنیاد پر دیوبندی بریلوی اتحاد کی دعوت لے کر اٹھے ہیں، یہ بزرگ اپنی اس تحریک میں مخلص ہے، تاہم ان کا موقف چند وجوہ سے درست نہیں۔ والعلم عند اللہ۔ اول یہ کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں سال ہا سال رہنے اور خلافت و اجازت کی خلت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کا کسی علوی مالکی سے رشتہ عقیدت و بیعت استوار کرنا چھمانی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ یہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے تعلق و وابستگی سے بے وفائی ہے۔ دوئم، ان حضرات نے جناب علوی مالکی صاحب کی حقیقت اور ان کے نظریات کی گہرائی کو نہیں سمجھا، اور یہ کہ ان صاحب کی شخصیت کی تکوین کن کے ہاتھ سے ہوئی۔ اگر ان حضرات کو علم ہوتا کہ یہ حضرت دراصل جناب مولانا احمد رضا خان کے خانوادہ کے ساختہ پرداختہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ حضرات ان صاحب کے حلقہ عقیدت میں شامل نہ ہوتے اور ان کے نظریات کی ترویج و تشہیر میں اپنی صلاحیت صرف نہ فرماتے۔ سوئم، اصلاحی مفاہیم کے ذریعے ان حضرات نے دیوبندی حلقہ کے اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں فریقوں کے درمیان اختلاف و نزاع کا جو میدان کارزار پون صدی سے کرم رہا ہے، اس میں غلطی اکابر دیوبند ہی کی تھی۔ اب یہ حضرات چاہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو ان کی غلطی کا احساس دلا کر اس غلطی کی اصلاح پر آمادہ کیا جائے۔ دوسری طرف بریلوی حضرات کی اصلاح کی کوشش نام کو بھی نہیں، گویا سارا قصور اکابر دیوبند کا تھا۔ اہل بدعت اپنے طرز عمل میں سراسر معصوم اور حق بجانب ہے، چنانچہ بریلوی حضرات اس کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں اور رسائل میں اس کا برملا اظہار کرنے لگے ہیں۔ غور کیا جا سکتا ہے کہ اصلاح کی یہ یک طرفہ ٹریفک خواہ وہ کتنے ہی جذبہ اخلاص پر مبنی ہو، کہاں تک مبنی برحق اور مسمر خیر ہو سکتی ہے۔ چہارم، اصاغر کا کام اکابر کی اتباع و تقلید اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، نہ کہ ان کی اصلاح۔ یہ ناکارہ اپنے اکابر کا کم ترین نام لیوا ہے اور اپنے اکابر کو ارباب قوت قدسیہ سمجھتا ہے۔ دوسرے لوگ برسوں کی جک مارنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچے گے، میرے یہ اکابر رحمت اللہ علیہ اپنی فراست اور قوت قدسیہ کی برکت سے پہلے دن اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے۔ لیکن اصلاحی مفاہیم کی تحریک کے روح یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے غلطی کی تھی، اب ان کی اصاغر کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی غلطی کی اصلاح کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پنجم، ان حضرات نے یہ تو دیکھا کہ اگر دیوبندی رد بدعات میں ذرا ڈھیلے ہو جائے تو دونوں گروہوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کا خوشنما شیش محل تیار ہو سکتا ہے، مگر ان حضرات کی نظر اس طرف نہیں گئی کہ پھر تجدیدی دین اور رد بدعات کا فرض کون انجام دے گا، اور سنت کے اسلحہ سے لیس ہو کر حریمی دین کی پاسبانی کون کرے گا؟ پھر تو عرس، قوالی اور اس قسم کی چیزیں ہی دین کے بازار میں رہ جائے گی۔ ولا فعل اللہ ذالک۔ ششم، عالمی مالکی نسبت ہی کا اثر ہے کہ یہ حضرات جلی یا خفی انداز سے تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ تبلیغ کے ستونی اعظم تھے اور اہل تبلیغ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی کتابوں اور آپ کی تعلیمات کو حرز جان بنائے ہوئے نقل و حرکت کر رہے ہیں۔ اگر علوی مالکی صاحب کی نسبت کی بجائے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی نسبت کا رنگ غالب رہتا تو ان حضرات سے بڑھ کر تبلیغ کا کوئی معید نہ ہوتا۔ بہرحال یہ ناکارہ سمجھتا ہے کہ یہ حضرات اپنی جگہ مخلص ہے، لیکن اس تحریک میں ان کی نظر سے کئی چیزیں اوجھل ہو گئی ہے، اور میں اب بھی توقع رکھتا ہوں کہ جلد یا بدیر ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا۔ آپ کے لیے اس روسیہ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کی بیعت میں بدستور شامل رہے اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کو پوری پابندی سے بجا لائے، لیکن عالمی مالکی نسبت کا رنگ قبول نہ کرے بلکہ اپنے اکابر کے ذوق و مشرب پر رہے۔ اگر مولانا موصوف آپ کو خود ہی اپنی بیعت سے خارج کر دے تو کسی دوسرے بزرگ سے تعلق وابستہ کر لے، اس کے بعد بھی مولانا موصوف کے حق میں ادنا سے ادنا بے ادبی کا ارتکاب نہ کرے۔
بلا قصد جواب طویل ہو گیا، سمع خراشی پر معذرت چاہتا ہو، اور کوئی لفظ آپ کے لیے یا آپ کے شیخ کے لیے ناگوار ہو تو اس پر بلا تکلف معافی کا خواستگار ہو۔ والسلام، محمد یوسف عفی اللہ عنہ، 25 ذی الحجہ 1415 ہجری۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم زین قلوبنا بنور السنہ وجنبنا فتن الاقوال والافکار۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو سنت کے نور سے منور فرما اور ہمیں فکری فتنوں سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کا سوال: کیا ہر نئی تعبیر اور نیا فکری زاویہ واقعی اصلاح کہلانے کا مستحق ہوتا ہے، یا اصلاح کا معیار صرف قرآن، سنت اور فہم سلف ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور تحریر کرے۔ ویڈیو اگر آپ کے لیے مفید رہی ہو تو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب نہیں کر پائے تو سبسکرائب ضرور کرے تاکہ علمی اور اصلاحی مواد آپ تک مسلسل پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔